بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرماتے مجلس لگی ہوئی تھی، ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت موجود تھی۔ اچانک میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور فرمایا یہ جو پہاڑ سے بندہ اتر رہا ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام بھی متوجہ ہوئے کہ یہ جنتی آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے جنتی فرما دیا، اس سے بڑھ کر کیا سند ہو سکتی ہے اس کے جنتی ہونے کی؟ یہ اترنے والا بندہ جنتی ہے۔ آیا مجلس میں بیٹھا، دوسرے دن پھر محفل مصطفیٰ لگی تھی، وہی شخص پراگندہ حال، پھٹے پرانے کپڑے، میرے محبوب نے نگاہ نبوت اٹھائی، فرمایا وہ اترنے والا جنتی ہے۔ اور تیسرے دن بھی اسی طرح کملی والے نے فرمایا یہ اترنے والا جنتی ہے۔ اب صحابہ کرام چونکہ جنت کے مشتاق تھے، جہنم سے بیزار تھے، دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جو جنت میں بہاریں آپ نے رکھی ہیں وہ ہمیں اس سے مالا مال فرما۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ہم بھی حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں، مگر پوری گارنٹی کے ساتھ جس کو اللہ کے نبی نے جنتی فرمایا، یہ تو بڑی عجیب خصوصیت بن گئی۔ ہمارے لیے تو ایسا نشاندہی کے ساتھ نہیں فرمایا وہ جنتی وہ جنتی، یہ 3 روز سے مسلسل کہہ رہے ہیں جنتی جنتی جنتی۔ تو کیوں نہ ہو کہ میں اس سے پتہ کروں کہ کون کون سی ایسی صفات اس میں ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو جنتی فرما رہے ہیں۔ انہوں نے ہیلا کیا، جا کر دروازہ کھٹکایا، ان کا کہنے لگے میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا، تو میرا مومن بھائی ہے، میں تیرے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ویلکم، اہلاً وسہلاً مرحبا، رہو۔ مگر مہمان نے شرط لگائی کہ اس شرط پر میں رہوں گا کہ میرا عمل آپ کا ایک جیسا ہوگا، جائیں گے تو اکٹھے، سوئیں گے تو اکٹھے، عبادات کریں گے تو اکٹھے، معاملات کریں گے تو اکٹھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 روز اکٹھے چمٹا رہا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ وہ تو اصل میں وہ تلاش میں تھا نا کہ میں وہ صفات دیکھوں۔ جب 3 روز گزر گئے تو انہیں کوئی نمایاں صفات نظر نہ آئی، جیسے نماز کا اہتمام ان کا ویسے ان کا، جتنی تلاوت وہ کرتے تھے اتنی تلاوت یہ کر رہے تھے۔ تو جنتی 3 روز نبی نے فرمایا، اور نبی کا فرمانا حق ہے، سچ ہے۔ تو بالآخر پوچھ ہی بیٹھے، کہنے لگے یہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو وہ صفات تلاش کرنے آیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو 3 روز جنتی فرمایا۔ تو وہ صحابی چوکھڑی مار کر کے بیٹھ گئے
کہنے لگے ایک بات بتاتا ہوں، اور تو میں نہیں سمجھتا میرے اندر کیا صفات ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا دیکھا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، لا اجد غلا لاحد من المسلمین ولا احسدہ علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ فرمایا میں معاشرہ میں زندگی گزارتا ہوں، میرے دل میں کبھی کھوٹ نہیں پیدا ہوا کسی کے بارے میں، ہر ایک مومن کے بارے میں میرا دل صاف ہوتا ہے، اور میں جس مومن سے ملتا ہوں میرے دل میں ہوتا ہے کہ میرے سے یہ بہتر ہے، دوسرے سے ملاقات کروں میرے سے یہ بہتر ہے، تیسرے سے ملاقات کرتا ہوں میرے سے بہتر ہے، میرے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں آیا۔ اور دوسری یہ ہے کہ میں حسد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو خیر عطا فرمائے اس پر میں جلوں، جیلس پن میرے اندر ہو کہ میری دکان پہ گاہک کم ہے اس پہ زیادہ کیوں ہے، میری اولاد اس کی اولاد کیوں اتنی پڑھی لکھی ہے اور میری اولاد کیوں ایسا ہے، اللہ تبدیلی فرما دے کہ مجھے میری اولاد ان کو دے دے وہ میری طرح ہو جائے۔ مطلب کیا ہے، کسی کے مکان کو دیکھا تو پھر جہلس کے اس کو مکان اتنا اچھا کیوں ملا، یا اللہ اس کا تو ختم ہی ہو جائے، گاہک میرے دکان پہ ہو، مکان میرا اچھا ہو، اس کو گاڑی کیوں مل گئی، اس کے کپڑے اچھے کیوں ہیں، اس کا لوگ احترام کیوں کر رہے ہیں، میرا اس پر جلتے رہنا، سڑتے رہنا۔ فرمایا میرے دل میں کبھی کھوٹ پیدا نہیں ہوا، میں کسی نعمت پر میں جلتا نہیں ہوں، حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگے میرے ویر آپ نے سچ فرمایا، یہی نمایاں دو صفتیں ہیں کہ دل صاف رہنا اور حسد نہ کرنا، انہی دو صفات کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 روز تک آپ کو جنتی فرما دیا۔ یہ ایسی باطنی بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، جس طرح ظاہری شوگر ہو جائے تو بندہ فکر مند ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ بلڈ پرابلم ہو جائے تو بندہ فکر مند ہوتا ہے کہ علاج کرواؤں۔ یہ دل کے بڑے بڑے مرضے ہیں، دل میں کھوٹ رکھنا، جلتے رہنا، حسد کرتے رہنا، یہ ساری ہماری عبادات کو تباہ چیزیں کر دیتی ہیں، جو اندر باطنی امراض ہیں، یہ اندر کی مہلک مرضے ہیں۔ تلاوت بھی ہو رہی ہے، حسد بھی چل رہا ہے، نہیں بھائی، اگر تلاوت کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، پھر اپنے دلوں کو صاف کرو۔ جب ہمارے دل صاف ہوں گے، ہم ظاہری اور باطنی بیماریوں سے مبرہ ہوں گے تو سچے اور سچے مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء افضل الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم